علم العقائد کی 3 قسمیں تھیں. اس کے بعد علم الاحکام. علم الاحکام کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک علم تھا عبادات کا، اور دوسرا علم معاملات کا، اور تیسرا علم معاشرت کا. تو گویا کہ علم الاحکام ان میں پہلا علم جو ہے عبادات، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کے مناسک کیسے ہوں گے. گویا کہ عبادات کی ساری تفصیلات یہ علم فقہ اور علم احکام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی. اس کے بعد علم معاملات. معاملات کہ انسان لین دین کیسے کرے گا، خرید و فروخت کیسے کرے گا، نکاح شادی کے معاملے کیسے ہوں گے. گویا کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ علم الاحکام کے تحت ہوں گے. اور وہ علم الاحکام بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم شریعت کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچتا. اور تیسرا معاشرت کہ انسان کا رہن سہن ہے، انسان رہتا سہتا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں. تو یہ حقوق و فرائض کا پورا ضابطہ یہ معاشرت کے اندر جو یہ کام آتا ہے. تو گویا کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی آپس میں امن اور آشتی والی زندگی بن جاتی ہے. تو گویا کہ علم شریعت، تو علم شریعت کی میں نے بتایا کہ 2 قسمیں. سب سے پہلے ایک علم عقائد. علم عقائد کی 3 قسمیں. عقائد اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں. نمبر 2 عقائد یوم آخرت کے بارے میں. عقائد جو نبوت کے بارے میں. اور پھر علم الاحکام. علم الاحکام کی بھی 3 قسمیں کہ عبادات کا علم، اسی طریقے سے معاملات کا علم اور معاشرت کا علم. یہ اس طریقے سے جب انسان جو ہے یہ علم شریعت کی تفصیلات کو سمجھتا ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علم شریعت کی اجزاء ترکیبی 4 ہیں. جیسے انسان کے بدن کے اجزاء ترکیبی 4 تھے، ایسے علم شریعت کی اجزاء ترکیبی بھی 4 ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلا جز علم نافع، دوسرا جز عمل صالح، تیسرا جز اخلاص کامل، اور چوتھا جز فکر آخرت. یہ 4 اجزاء ترکیبی ہیں انسان کی روحانی ترقی کے. تو علم کے اعتبار سے انسان روحانی طور پہ ترقی چاہتا ہے تو یہ 4 اجزاء ترکیبی توازن کے ساتھ جب اس کے اندر موجود ہوں گے تو انسان روحانی طور پہ علم کے میدان میں ترقی کرے گا. پہلا تو علم نافع ہو، نیرا علم کافی نہیں بلکہ نافع ہونا ضروری ہے. عمل صالح، نیرا عمل کافی نہیں، عمل صالح ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو سنہ اور شریعت کے مطابق صحیح طریقے ادائیگی کا عمل ہو. تو فرمایا یہ عمل صالح ہونا چاہیے. اور تیسرا اخلاص کامل، یہ ملا جلا اخلاص نہیں، کامل اخلاص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریا کا کوئی اندیشہ نہ ہو. اور چوتھا فکر آخرت، نیری فکر کافی نہیں، ہر وقت فکر مند رہتا ہے، نہیں، فکر دنیا کی فکر، آخرت کی فکر ہو. تو یہ 4 اجزاء ترکیبی جب روحانی طور پہ اس کے اندر موجود ہوں گے تو علم شریعت کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں. جب اس کے اندر انسان ترقی کرتا ہے تو پھر علم شریعت کے میدان میں اپنی منزل عالی تک پہنچتا ہے.